اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 سے۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو اس کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ، مگر پیروی اس شخص کی کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ پھر تم سب کو پلٹنا ہے میری ہی طرف۔ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، کہ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقعہ ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ تو یہ ہم نے سورت جو آیات نمبر 10 سے 22 تک جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کی مین چیزوں میں خلاصہ جو ہے، ایک تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے حوالے سے پھر توحید پہ دلائل دیے کہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے شکر کرنے کا حکم دیا کہ ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ بتائی
کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی کہ کس طرح سے ماں نے اپنے پیٹ میں اسے رکھا تکلیف کے ساتھ، اور پھر اس کا دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے، لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ والدین جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ تو اگر وہ کسی غلط بات کا حکم دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، اور ایسی چیز جس میں شرک کا شبہ ہو، اس میں ان کی بات نہیں ماننی، اور عام حالات میں ان کی آپ نے خدمت بھی کرنی ہے اور ان کی ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہیں چلنا۔ تو جو آیت نمبر 16 ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، یا کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ تو یہ کوئی بھی گم شدہ چیز ہو اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر اس کو بہت کثرت کے ساتھ پڑھیں تو وہ گم شدہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے، کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین میں بھی چھپی ہوئی ہے، کسی چٹان میں ہے یا آسمانوں کے اندر، اللہ اس کو نکال لائے گا۔ تو یہ گم شدہ چیز کے لیے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اس کو گم شدہ چیز مل جاتی ہے۔ پھر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور برائی سے منع کرنے کا، اور جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنے کا، اور پھر اپنی آواز کو پست رکھنے کا، چال میں میانہ روی اختیار کرنی ہے، اکڑ کر نہیں چلنا، اور فخر جو ہے اپنے اندر نہیں کرنا، غرور نہیں پیدا کرنا، کہ یہ سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جو اونچی بری آواز ہے، اونچی آواز، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر جو ہے کھلی چھپی سب تمہارے لیے جو ہے وہ ظاہر کر دی ہیں، تو پھر تم نے شیطان کی بات نہیں ماننی۔ شیطان جو ہے وہ تمہیں آگ کے عذاب کی طرف لے کر جاتا ہے، تو وہاں جو ہے آپ نے شیطان کی بات سے بچنا ہے۔ شیطان تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے کر جائے گا، اس کی بجائے تم نے اللہ کا جو سہارا جو ہے وہ تھام لینا ہے، جو کہ سب سے بڑا سہارا ہے۔ اور پھر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری جو بری چیزیں ہیں اس کے بارے میں بتائے گا۔ تو یہ مین چیزیں تھی اس آیات میں، تو ان کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا ہے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب